افغان طالبان رجیم نے نام نہاد ایکشن کیا، پاک فوج نے فوری اور مؤثر جواب دیا۔ پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا۔ پہلے بھارت کا شوق پورا کیا، اب افغانستان کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ آپریشن غضب للحق میں اب تک 274 خوارج ہلاک ہو چکے ہیں، 400 سے زائد زخمی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، بتایا آپریشن کے دوران پاک فوج کے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ افغان طالبان نے کوڈ کاپٹرز اور ہیلی کاپٹرز سے حملہ کیا۔ افغان طالبان کے تمام 15 مقامات پر حملوں کو ناکام بنایا۔ 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی گئیں، 18 پوسٹوں کو قبضے میں لیا گیا۔ آپریشن میں 115 ٹینک اور بختبرن گاڑیوں بھی تباہ کی گئیں۔ دہشت گردوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ اہداف میں کسی بھی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل ہیڈ کوارٹر کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو پاک افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ۔ وزیر اعظم کی افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملے پسپا کرنے اور بھرپور جوابی کارروائی پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ کہا افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ The DGISPR gave insight into the operation and into the response that Pakistan has given befittingly, and how Afghanistan indulged in unprovoked attacks towards Pakistan, that there is a nexus between the suicide attacks, the terrorist attacks that are being carried out in Pakistan, that Afghan soil is being used. Afghanistan is resorting to training of these terrorists and facilitation of all kinds to these terrorists. پاکستان نے افغان جارحیت پر مؤثر جوابی کارروائی کی۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا ترڑ کی نیوز کانفرنس، کہا افغانستان میں اس وقت طالبان کی غیر قانونی حکومت ہے، انہوں نے زبردستی حکومت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ افغان طالبان رجیم مذہب کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ اسلام آباد کچہری اور ترلائی حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ افغانستان میں خواتین، بچے اور اقلیتیں بھی محفوظ نہیں۔ پاک فوج نے کابل سے پکتیا تک منافقوں کو گھر میں گھس کر مارا۔ پاکستانی عوام کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اب حد سے بڑھ چکی تھی۔ افغان طالبان نے رمضان کے مہینے کے تقدس سے نہ رکھ کر خود کو اسلام سے خارج ثابت کر دیا ہے۔ افغان طالبان کافر سے بھی بدتر ہیں، ان منافقین کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی ہے، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ بہادر افواج ہندوستان کی پراکسی طالبان افغان جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ شکست دشمن کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نیٹو افواج کے انخلا کے بعد طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا، ساری دنیا کے دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے حالات نارمل رکھنے کی پوری کوششیں کی، لیکن طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا۔ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں اور اشتعال انگیزی کے جواب میں دفاعی کارروائیاں کی گئیں۔ دہشت گرد تنظیموں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے کہا کہ پاکستان نے اقدامات اپنے دفاع کے حق کے تحت شہریوں اور خطے کے تحفظ کے لیے کیے۔ طالبان حکومت یا کسی دہشت گرد گروہ کی مزید اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سینٹ میں افغانستان کی دراندازی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد شہری رحمان نے پیش کی۔
قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ سینٹ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دراندازی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغان طالبان کے طرز عمل کا نوٹس دیا جائے۔ سینیٹر شیری رحمان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح مارکہ حق میں بھارت کو آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت جواب دیا گیا تھا، اسی طرح موجودہ صورتحال میں بھی پاکستان اپنے آئینی حق کے مطابق رد عمل دے رہا ہے۔ سرحدوں پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کے لیے پوری قوم دعا گو ہے۔ افغان جارحیت کے بعد عالمی برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ چین، روس، قطر اور ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ چین نے کہا ہے کہ اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ملک بھر میں ڈرونز اڑانے پر پابندی عائد کر دی۔ ہر قسم کے تفریحی اور کمرشل ڈرون کے اڑانے پر پابندی عائد ہوگی۔ حکومت کی جانب سے صوبوں کو بھی عمل درآمد کرانے کا حکم۔ پاک افغان سرحد پر پاک فوج نے افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو فتح کر لیا۔ افغان پوسٹوں پر قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی پوسٹ کو فتح کر کے کہا کہ افغان طالبان سن لو، ہم تمہیں بھرپور جواب دے کر دکھائیں گے کہ تم نے کس سے ٹکرائے ہو۔ افغان طالبان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے ایک پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان کا کہنا تھا کہ ہماری قوم کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو اسے یہ پنگا بہت مہنگا پڑے گا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ افغان طالبان کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان کی جانب سے سول آبادی پر حملے کیے گئے۔ طالبان نے باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر ہوئے۔ پاک فوج افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا پر بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان کی جارحیت شروع ہوتے ہی برطانوی چینل اسکائی نیوز نے خبر دی کہ افغان ایئر فورس نے پاکستان پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ سوشل میڈیا صارفین نے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا تو اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے بارڈر کراس کرنے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کسی بھی جارحیت اور دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہیں۔ ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے، اللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا رد عمل کہا، پاکستان کے خلاف افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز انشاءاللہ قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گی۔ ہماری حمایت اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جنگ افغانستان نے شروع کی، ختم پاکستان کرے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ افغانستان نے دوبارہ پاکستان پر حملے کیے۔ امریکہ کو سوچنا ہوگا کہ ان کا چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا پاکستان نے افغان رجیم کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ دشمن کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قوم متحد ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پاک فوج کو سلام ہے جنہوں نے پلک جھپکتے ہی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائنز ہیں۔
जो क्रॉस करेगा जलील व रुस्वा होगा। अफगानिस्तान ने एहसान फरामोशी की है। पाकिस्तान ने अफगान पनाह गुज़ीनों को भाइयों की तरह रखा। अफगान तालिबान रजीम ने हमेशा पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम यमन का कहना है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद की। दहशतगर्दों ने APS में मासूम बच्चों को शहीद किया। दहशतगर्दों ने मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत हर जगह दहशतगर्दी की। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 7 बरस मुकम्मल। अफवाजी पाकिस्तान की क़यादत का अफसरान और जवानों को जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का मुश्तरका पैगाम। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए हमवक्त तैयार हैं। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने खिताब में कहा कि दुश्मन ने 7 साल कबल तारीकी में पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को चैलेंज करके गलत अंदाज़ा लगाया। पाक फ़ज़ाइया में जदीद जंगी मावन सलाहियतों, बगैर पायलट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस और साइबर असासे शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की सदा पर एतराज़ात आयद करते हुए दरख्वास्त वापस कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल वापस से की जा चुकी है। आपकी दरख्वास्तें ताहुक्म सानी ज़ेर इल्तिवा रहेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने कल जल्द समाअत की दरख्वास्त दी थी और अदालत ने बानी PTI के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि अदालत ने हुक्म जारी नहीं किया था बल्कि हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। सेहत का इशू ज़ेर इल्तिवा नहीं है। रवां साल कम से कम सदक़ा फ़ितर और फ़िदिया सोम 300 रुपये फ़ी कस मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सदक़ा फ़ितर और फ़िदिया सोम 2026 का निसाब जारी कर दिया। गंदम के हिसाब से सदक़ा फ़ितर 300 रुपये अदा करने की हिदायत। जौ के हिसाब से 1100, खजूर के हिसाब से 1600, किशमिश के हिसाब से 3800 और मुंतकी के हिसाब से 5400 रुपये मुकर्रर। सरकारी आटे के हिसाब से कम 200 रुपये फ़ी सदक़ा फ़ितर अदा किया जा सकता है। डॉक्टर राग़िब नईमी ने कहा कि सदक़ा फ़ितर हर मर्द, औरत, बच्चे और बड़े मुसलमान पर फ़र्ज़ है। गंदम के हिसाब से 30 रोज़ों का सदक़ा 9000 रुपये मुकर्रर है। Address the illegal measures by the Israeli occupation aimed at accelerating settlement expansion, annexation and imposition of sovereignty over the occupied West Bank. फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की तरफ से गैर कानूनी आबादकारी काबिल कबूल नहीं। अरब इस्लामी ममालिक ने गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान गजा में पायदार जंग बंदी के लिए बरादर मुल्कों के साथ राबते में है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड में फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया है। ईरान जौहरी अफजूदगी में कमी पर आमादा हो गया। जेनेवा में ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान मुमकिना मुआहदे का मुजवज़ा मसवदा अमरीका को पेश कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अरब सिफारतकार ने इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ईरान जौहरी अफजूदगी में 50% से ज़्यादा कमी पर राज़ी हो गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका से बातचीत अच्छी रही और दोनों मुल्क मुमकिना मुआहदे के करीब हैं। और वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड का इंग्लैंड को जीत के लिए 160 रन का हदफ। इंग्लैंड की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 159 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 39, टिम सेफर्ट ने 35 रन बनाए। विल जैक्स, आदिल रशीद और रेहान अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की।
اگر آج انگلینڈ نیوزی لینڈ کو شکست دے دیتا ہے تو پاکستان کو سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے کل سری لنکا کو بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا تاکہ رن ریٹ بہتر کیا جا سکے. تاہم اگر نیوزی لینڈ انگلینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو پھر پاکستان کا ورلڈ کپ میں سفر آج ہی ختم ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.